حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سلیم کے صحابی ہیں، نوجوان، اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، دین کے ہر عمل پہ لبیک کہنے والے ہیں۔ وہ آئے، یا رسول اللہ میں نوجوان ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے، مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا، میری جوانی ڈھلتی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، جاؤ تم عمیر بن وہب ثقفی کے پاس جاؤ، اسے جا کر میرا پیغام دو کہ اللہ کے نبی فرما رہے تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ عمیر بن وہب ثقفی کون ہے؟ قبیلہ ثقیف کے سردار، اور یہ کون ہے؟ رنگ کا کالا، اور خاندان بھی کوئی نہیں، گھر بھی کوئی نہیں، مہر دینے کے لیے پیسے بھی کوئی نہیں۔ جا کے دروازہ بجایا، کون؟ اللہ کے نبی کا قاصد، میں حاضر ہوں، حکم کریں۔ کا حکم نہیں، پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ انہوں نے دیکھا، کہاں عمیر بن وہب قبیلے کا سردار ثقفی، اور کہاں بنو سلیم کے کالے رنگ کے وہ صحابی، کہا نہیں کروں گا، جاؤ میں نہیں کروں گا، اسے بھیج دیا۔ اب یہ جو باتیں ہیں حضرت سعد اسود کی اور حضرت عمیر بن وہب ثقفی کی، ان کی بیٹی کے کانوں میں پڑ رہی، بیٹی بھی ایک ہے۔ تو بیٹی پوچھے ابا کون آیا تھا؟ فلاں آیا تھا، کیا کہتا تھا؟ تمہارا نکاح کا پیغام لے کر آیا تھا، کس نے بھیجا تھا؟ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ بیٹی میں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ تیرے سٹیٹس کا نہیں تھا، خاندان نہیں ملتا، حسب نسب نہیں ملتا، خوبصورتی میچ اپ نہیں ہوتی، میں نے انکار کر دیا۔ اب بیٹی کہہ رہی ہے ابا جی، یا ابتا یا ابتا، کیا کیا آپ نے؟ ہلاکت ہمارے لیے، ہلاکت ہمارے لیے۔ آپ نے اللہ کے نبی کے قاصد کو جو میرے نکاح کا پیغام لے کر آیا تھا میری وجہ سے واپس کر دیا۔ آپ ابھی بھاگے قبل اس سے کہ وہی آ جائے اور میرے اور آپ کے گھر کے لیے ہلاکت کا پیغام آئے، اور ہم ان لوگوں میں لکھے جائیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے حکم کو ٹکرا دیا۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ آپ میرے نبی کے حکم پہ لبیک کی، میرے لیے کہا ہے، میرے لیے کیا تو میں حاضر ہوں۔ زندگی میں نے گزارنی ہے، میرے نبی کے فیصلے میں خیر ہوگی، میرے لیے خیر ہی خیر ہوگی، بھائی آپ جائیں۔ تو حضرت عمیر اپنی بیٹی کے حکم پہ آ رہے ہیں۔ ہاں یہ بیٹی تھی، اس نے اپنے باپ کو اللہ کے نبی کے حکم ماننے پہ مجبور کیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، عملی نمونہ پیش کیا، یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ تو وہ چلتے چلتے مسجد نبوی میں پہنچے، ادھر سے حضرت سعد اسود بھی پہنچ چکے تھے۔ تو آپ نے پہلے بات یہ کی کہ آپ نے ہماری حکم کو نہیں مانا، آپ نے رشتے سے انکار کر دیا۔ نہیں یا رسول اللہ، تو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، آپ ابھی میری بیٹی کا نکاح پڑھے، میں تیار ہوں رشتہ دینے کے لیے۔ تو آپ نے جو صحابہ بیٹھے تھے، آ جاؤ بھائی، منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ ایک وہ جس کا خاندان بھی کوئی نہیں، گھر بار بھی کوئی نہیں، پیچھے بیک گراؤنڈ بھی کوئی نہیں، کوئی سٹیٹس بھی ظاہری طور پہ نہیں، دنیاوی۔ دینی تو یہ ہے کہ فرشتے ان کو سلام کر رہے ہیں، تو ہم تو دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی اگلی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نکاح پڑھا گیا مسجد نبوی میں، 400 دینار حق مہر مقرر ہوا، نکاح ہو گیا۔ ابھی نکاح کی محفل جاری تھی تو آپ نے کہا بھی اے ساتھ تم جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کے اپنے گھر لے جاؤ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو مہر دینے کے لیے پیسے کوئی نہیں، مہر کا انتظام ہوگا تو میں لے جاؤں گا۔ اچھا تم ایسے کرو، تم علی کے پاس جاؤ بن ابی طالب، تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ، تم ثابت بن قیس بن شماس، 3 صحابہ کا نام، ان کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر بتاؤ کہ میرا نکاح ہوا ہے، میرے پاس مہر دینے کے لیے پیسے نہیں، آپ مجھے پیسے دیں۔ تو تینوں نے مل کے جو دیے پیسے وہ 400 سے زیادہ ہو گئے۔ حضرت سعد وہ 400 سے زیادہ پیسے لے کے مدینہ طیبہ کے بازار میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کی محبت، یہ 2 پیرامیٹرز میں بتا رہا ہوں۔ وہ بازار میں جا رہے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس کو رشتہ نہ ملتا ہو، جس کی شادی نہ ہوتی ہو، جس کے پاس مہر دینے کے پیسے نہ ہو، اس کو قبیلے کے سردار خوبصورت خاندان کی بیٹی مل جائے، اس کا کیا اندر سے خوشی کا سما ہوگا، کیا وہ پھولا نہ سماتا ہوگا۔ تو وہ مدینہ میں جا رہا ہے، دل میں اس کے آ رہا ہے کہ 400 درہم دینار تو میں حق مہر دوں گا، باقی جو پیسے ان کے لیے بیوی کے لیے شاپنگ کرتا ہوں، کوئی تحائف خریدتا ہوں، کوئی گھر کا ساز و سامان خریدتا ہوں، کوئی گروسری خریدتا ہوں۔ ابھی وہ اسی سما میں جا رہے ہیں
کہ مسجد سے آواز آ رہی یا خیل اللہ ارکبی یا خیل اللہ ارکبی۔ واقعہ یوں ہوا، ابھی نکاح ہوا، صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حق مار کے پیسے اکٹھے کر کے بازار میں پہنچے ہیں، تو مدینہ کی کسی جانب دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ اللہ کے نبی کو مسجد میں اطلاع پہنچی، یا رسول اللہ حملہ ہو گیا۔ آپ نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اعلان کیا اللہ کے سواروں نکلو، اللہ کے سواروں نکلو۔ تو صحابہ پھر کسی کے ہاتھ میں گھوڑا آیا، کسی نے تلوار پکڑی، کسی نے ذرا باندھی، کسی نے اپنا تیر اٹھایا، کسی نے کمان اٹھایا اور نکلے ادھر میدان کی طرف۔ اب یہ دلہا جس کا بھی آدھا گھنٹہ پہلے لکھا ہوا ہے، یہ بازار میں دیکھتا پھر رہا ہے میں بیوی کے لیے خوشبو کون سی خریدوں، میں اس کے لیے کپڑے کون سے خریدوں، میں اس کے لیے تحفہ کون سا خریدوں۔ تو ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي السَّمَاءِ، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا اللہم الہ السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے مالک، لَأَجْعَلَنَّ هَذِهِ الدَّرَاهِمْ فِيمَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میرے پاس یہ جو حق مار دینے کے لیے درہم ہے نا، یہ میں اب اپنی ذات میں اپنی بیوی پہ خرچ نہیں کروں گا، میں اللہ کے نبی کی محبت پہ خرچ کروں گا۔ تو فوراً وہیں سے تلوار خریدی اور ڈھال خریدی، اور جدھر صحابہ دوڑ رہے تھے جہاد کے لیے ان کے پیچھے دوڑ پڑے، گھوڑے کو بھگایا، اپنا چہرہ لپیٹ لیا، یہ رنگ بھی کالے تھے، دور سے پہچانے جاتے تھے، اپنا چہرہ لپیٹ لیا اور بازو تو ڈھکے ہوئے تھے۔ تو جا کر صحابہ دشمن کے ساتھ برسرے پہ کہا، یہ بھی صفوں میں گھس گئے، اتنی بہادری سے لڑے ہیں۔ صف البابا کہتے ہیں کہ میری آنکھ دیکھتی رہ گئی، یہ کون ہے جو پیچھے سے آیا اور صفوں کو چیر پار کے دشمن کو زیر کرتا جا رہا ہے۔ تو ایک دم ان کا وہ نقاب کھل گیا، جوش سے لڑتے لڑتے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو سعد اسود آیا ہے، ابھی تو اس کا نکاح ہوا تھا اور یہاں میدان میں اتر پڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی آواز دے رہے ہیں سعد کو بلاؤ، سعد کو بلاؤ۔ آپ کا بلانے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارا نکاح ہوا ہے، جہاد کے لیے تو اور بھی بڑے، تم جا کر بیوی کے پاس اسے اپنے گھر لے کر آؤ۔ تو انہیں جب آواز دے گی تو ان کے کانوں میں آواز پڑی، ان کو زخم آ گیا، تو وہ نیچے گر گئے۔ پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آپ نے پوچھا سعد تم کیسے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں تو بازار میں تھا، میرے کانوں میں یہ آواز پڑی تو میں نے قسم اٹھائی کہ مجھے رب محمد کی قسم ہے، یہ پیسہ میں اپنی بیوی یا اپنی ذات پہ نہیں لگاؤں گا، میں اسلام کی سر بلندی کے لیے لگاؤں گا۔ یا رسول اللہ میں تو ان پیسوں سے تلوار ڈال خرید کے یہاں آ گیا، کیوں آئے ہو؟ یحب اللہ ورسول، اللہ کے نبی، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں میں نے یہ کام کیا، میں نے بیوی کی محبت پہ اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کر دیا، ترجیح دی۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اچھا سودا کیا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو۔ پھر وہاں سے جوش کے ساتھ اٹھے، گھوڑے پہ بیٹھو، لڑنا شروع کر دیا۔ لڑتے 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 فتح ہوئی اور صحابہ کچھ زخمی ہوئے، کچھ گرے۔ تو صف البابا کہتے ہیں کہ ایک دم ہمارے کانوں میں آواز پڑتی ہے اصیب سعد، اصیب سعد، سب کے رونگٹے کھڑے ہو کہ سعد شہید ہو گئے، سعد شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ تیزی سے دوڑے ان کے لاشے کی طرف۔ آپ نے جا کر ان کا سر اپنے گود میں رکھا اور آپ دیکھ کے روتے رہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سعد تو نے اللہ رسول کو راضی کر دیا، تو نے اللہ رسول کو راضی کر دیا، تجھ پہ جنت واجب ہو۔ آپ روئے پھر ہنسے۔ تو ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ پہلے روتے رہے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے رخ بدلا، کیا ماجرا ہے؟ کہا میں رو دو سعد کی جدائی کی وجہ سے رہا تھا کہ آج تو اس کی شب زفاف تھی، آج تو اس کی زندگی کا وہ دن تھا جس کے لیے یہ سفارشیں کرواتا تھا، جس کا یہ منتظر تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی کی وہ شب اللہ رسول کی محبت پہ قربان کر دی۔ میں اس کی جدائی میں رو رہا، کیا اس کی جوانی تھی، کیا اس کی خوشیاں تھی، اور اس نے وہ سارا جو مہندی کا رنگ تھا وہ خون میں بدل دیا۔ تو میں ہنسا اس لیے کہ جو وہ شہید ہوا تو غم میں رو رہا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں سعد کے استقبال کے لیے بڑھتی آ رہی ہیں، دوڑتی آ رہی ہیں، تو مجھے خوشی ہوئی کہ میرے ساتھ تو اللہ نے دنیا کی بیوی کے بدلے جنت کی حوریں دی تھی۔ اور میں نے چہرہ اس لیے پھیرا ہے
تو اس کی حوریں جب دوڑ رہی تھی تو ان کی مرمری پنڈلیوں سے حدیث کے الفاظ ہیں کپڑا اوپر ہو رہا تھا، میں نے ساتھ کی شرم کی وجہ سے چہرہ پھیر آئے وہ شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ جرا کے رخ زیبا لے کر۔